تکمیل تک پہنچانا مقصد ہے، جس کی وجہ سے یہ 6 فریقی معاہدے ہو رہے ہیں کہ آپس میں لڑنے کی بجائے جو باہر سے اتنی امداد آ رہی ہے اس کو کس طرح لوٹا جا سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے اس قوم کی تباہی کو بچانے کے لیے میں آپ کے توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے NDMA کو بہت بڑا اسائنمنٹ دے دیا کہ صاحب یہاں پر کچی آبادیاں جو نالوں پہ بسائی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور انہیں اور بہت سارے اسائنمنٹ دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کچی آبادیاں بنی کس کی سرپرستی میں، اور اس کے کچی آبادیوں کے بننے کے اسباب کیا تھے؟ میری قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کچی آبادیاں بغیر کسی کی سرپرستی میں نہیں بنی، اور ان کچی آبادیوں کو بسانے کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس مہاجر قوم کو شہری علاقوں کے اندر اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اور اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس شہر کو تباہ کیا گیا، اس شہر میں باہر سے لا کر لوگوں کو آباد کیا گیا، کچی آبادیاں بسائی گئیں، جرائم پیشہ افراد کو جرائم کرنے کی سہولتیں فراہم کی گئیں، منشیات کے اڈے قائم کیے گئے، جرائم کے اڈے قائم کیے گئے۔ آج اگر آپ یہ کہیں کہ اس شہر کو تباہ کر دیا، تو اس شہر کو تباہ کرنے کے اندر اس شہر کے لوگوں کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس شہر میں باہر سے لا کر آپ نے جن لوگوں کو آباد کیا، جن کی سرپرستی کی اس مہاجر قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہوا ہے۔ میں آپ کے توسط سے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اسائنمنٹ دیا ہے، اس اسائنمنٹ کو، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو آپ جو اسائنمنٹ کر رہے ہو، یہ ڈیزاسٹر تھوڑی تھا، یہ تو فیلئر تھا، یہ تو اداروں کا فیلئر ہے، یہ تو حکومت کا فیلئر ہے، سندھ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، یہ تو بلدیاتی گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ آپ کو اس فیلئر کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے تھی، جوڈیشل انکوائری کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا تو چلے کہ اس شہر سے جن لوگوں نے ٹیکس دیا تھا ان کے ٹیکس کہاں چلے گئے۔ ہم اس شہر کے اندر، اس کراچی سے، صرف کراچی سے سندھ کے بجٹ کا ہم 93% پیسہ دیتے ہیں۔ سندھ کے اندر اگر 100 روپے جمع ہوتے ہیں تو 93 اس شہر کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے 93% حصہ دینے کے بعد سندھ گورنمنٹ تم پہ خرچ کیا کرتی ہے؟ جو میرے پاس اعداد و شمار آئے وہ آئے 1260 ارب روپے کا بجٹ تھا۔ یہ بجٹ جو سندھ کا بنا، کہاں سے پیسے آئے تھے؟ 93% اس شہر نے پیسے دیے تھے، اور اس 93% اس شہر کے پیسے دینے کے بعد اس شہر کو ملا کیا تھا؟ 240 ارب روپے کا بجٹ۔ 1.5%، 1.25% سے زیادہ نہیں بنتا۔ ہم 93% بجٹ میں پیسے کا، یعنی ٹیکس کی صورت میں ہم ادا کر رہے ہیں، ہمیں ملا کیا؟ سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ نالوں کی صفائی کے اوپر نوٹس لے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ وفاق کو ہم 70% ریونیو دیتے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو آگاہی اور جو ان کا ادراک ہے اس شہر کے بارے میں، اس پر ہم ان کو سراہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس شہر سے 73% ریونیو وفاق لیتا ہے۔ سپریم کورٹ کنسیڈ کرتا ہے، سپریم کورٹ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ 73%، 73% ٹیکسز وفاق کو پاکستان کے کراچی دیتا ہے۔ وفاق کیا دیتا ہے آپ؟ اگر وفاق کے بارے میں ہم آپ سے کہیں کہ وفاق کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے 5000 ارب روپے سے، کتنے ارب روپے سے، کتنے ارب روپے سے کیا کرنے جا رہا ہے؟ 5000 ارب روپے سے راوی کے اس پار نیا شہر بسانے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر نیا شہر بسانے جا رہا ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ شہر لاہور کراچی کی طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ عمران کو کراچی کی تباہی کا ایسا نہیں ہے کہ علم نہ ہو، اسے پورا ادراک ہے کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی مثال دے کر وہ لاہور کو بچانے کے لیے 5000 ارب روپے سے نیا شہر بسا رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ 5000 ارب روپے تمہیں دیے کتنے تھے؟ یہ پاکستان کے بجٹ میں 73% ریونیو دیا کس نے تھا؟ اگر وہ ریونیو تم کراچی سے وصول کر رہے تھے تو اس کراچی کو تباہی سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ تمہیں نیا شہر بسانے سے پہلے کراچی کو تباہی سے بچانا چاہیے تھا۔
لیکن کیونکہ زبان کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں اس لیے تمہارے شہر سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اگر زبان کی بنیاد پر ہی فیصلے ہونے تو ہم اس بات پہ حق بجانب ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح تمام قومیتوں کو ان کے وسائل پر ان کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، اسی طرح جس طرح مراد علی شاہ کہتا ہے کہ سندھ کی دھرتی اس کی ماں ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس شہر میں جہاں میں پیدا ہوا یہ میرے باپ داداؤں کی زمین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اگر اس شہر میں اگر یہاں ہم بستے ہیں اور یہاں ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹیکسز کے اوپر ہمارا اختیار ہونا چاہیے. یہ ٹیکسز دوسروں کو پالنے کے لیے ہم نہیں دیتے. ہم اپنے لوگوں کے اپنے حلق کا نوالا نکال کر پورے پاکستان کو نہیں پال سکتے. اگر میرے بچے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ بھوکے تو میں دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے حلق کا نوالا نہیں دے سکتا. اس شہر کے وسائل پر اسی طرح میرا اختیار ہونا چاہیے، میری قوم کے لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے. جس طرح پنجاب کے وسائل پر پنجاب کا حق ہے، جس طرح سندھ کے وسائل پر سندھیوں کا حق ہے. اور یہ وسائل پر اختیار صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مہاجر عوام سندھ کے شہری علاقوں پر جنوبی سندھ صوبہ حاصل کریں. جس طرح باقی لوگوں کو اقتدار کا حق حاصل ہے، اس طرح اربن ایریاز کے شہری علاقوں پر آباد تمام لوگوں کو بھی اقتدار کا حق حاصل ہے. ہم اپنے وسائل پر بھی اختیار چاہتے ہیں، ہم اقتدار میں بھی جائز حصہ چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس شہر کی جب مردم شماری کی جائے تو اس شہر کو اقلیت میں دکھایا جائے. اس شہر کی 3 کروڑ کی آبادی کو آپ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی آبادی دکھا دیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی جتنی ہے اس کی آبادی کے تناسب سے یہاں نمائندگی بھی ہونی چاہیے. اس شہر کے لوگ جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کی تناسب سے یہاں ان کے وسائل کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ جدوجہد کریں اور اپنے لیے علیحدہ صوبہ حاصل کریں. میں مہاجر عوام کے جنوبی سندھ صوبے کو نہ سرائکی صوبے سے جوڑنا چاہتا ہوں، نہ میں ہزارہ صوبے سے جوڑنا چاہتا ہوں. وہ ان کے مسئلے ہیں، وہ خود حل کریں. میں اپنی قوم کے لیے جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جنوبی سندھ صوبے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ دھرتی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ دھرتی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو جو لوگ اس ملک کو 2 لکھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں وہ اس سندھ کی بھی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس لیے کہ ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے، ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے. جب تمہیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس شہر کو تم ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو تمہیں جو چاہے اختیار مل جائے، لیکن اس شہر کے لوگوں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل نہ ہو، اس شہر کے لوگوں کو اقتدار میں ان کا جائز حصہ نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح تم نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، تم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس شہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس شہر کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اسی طرح ہم اب اس شہر کو بچانا چاہتے ہیں. تم تقسیم کرنا چاہتے ہو، ہم بچانا چاہتے ہیں. اربن ایریاز کے لوگوں کو تم منتشر کرنا چاہتے ہو، ہم متحد کرنا چاہتے ہیں. تم انہیں محروم رکھنا چاہتے ہو، ہم انہیں نوازنا چاہتے ہیں، ان کے حقوق ان کو دینا چاہتے ہیں. تم ان سے ٹیکس لے کر ان کو محروم رکھتے ہو ان وسائل سے، ہم ان کے ٹیکسوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اس شہر کے لوگ، سندھ کے اربن ایریاز کے لوگ، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ، سندھ کے دیہی علاقوں کی جاگیردارانہ سوچ، وڈیرانہ سوچ سے آزادی حاصل کریں اور اپنے لیے علیحدہ صوبہ حاصل کریں. ہم لگی لپٹی بات کرنا نہیں چاہتے کہ ہزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے یا سرائکی صوبہ بھی بننا چاہیے یا پاکستان میں انتظامی یونٹ مزید بننے چاہیے. بنتے ہیں، بنے. ہم سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر سندھ کو، یہ کراچی کو وفاق کے ماتحت دے دیا جائے تو آپ اپنی رائے دیجئے. میں ان صحافیوں کے سامنے اور آپ کو گواہ بنا کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، وفاق نے ہمارے ساتھ کوئی بھائیوں جیسا سلوک نہیں کیا، صوبے نے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردانہ رویہ نہیں رکھا. اگر ہمیں محکوم بنا کر وفاق نے بھی رکھا، محکوم بنا کر صوبے نے بھی رکھا، تو میں اگر اپنے آپ کو غلام کی طرح تصور کر لوں اور کوئی مجھ پر قابض ہو
تو قابضین یہ ہوں یا وہ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وفاق کے ماتحت دے دیا جائے یا صوبے کے ماتحت رکھا جائے، اس لیے کہ صوبے کے ماتحت رہ کر بھی ہمیں آزادی نہیں ملی، وفاق کے ماتحت رہ کر بھی ہمیں حقوق نہیں ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تمام قومیتوں کی طرح صوبائی خود مختاری کم از کم چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا اپنا صوبہ ہوگا تو ہم اپنے ٹیکسز کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کم پر مہاجر قوم کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس سوچ کے حامل نہیں ہیں، ہم اس سوچ کو پروان نہیں چڑھانا چاہتے جس کو آپ منافقت کہتے ہیں، جس کو میں منافقت کہتا ہوں، کہ ہم کاموں میں کہیں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم کہیں نہیں یہ پاکستان بھر میں ہونے چاہیے صوبے، ہم اپنے شہر کے مسائل کی بات کرنے کی بجائے ہم کہیں پورے پاکستان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جب تمام قومیتیں اپنے آپ کو اپنی شناخت کے ساتھ منوانے کا فخر محسوس کرتی ہیں تو آپ کو کس بات کا دکھ ہے، آپ کو کس بات کی شرم ہے، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ جب تمام لوگ صوبوں کی بات کرتے ہیں، میں نے بہت سارے پروگراموں میں کہا، لوگ کہتے ہیں آفاق بھائی یہ عصبیت کی بات ہے، آفاق بھائی یہ صوبائیت جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی، یہ علاقائی شناخت ملک کو تباہ کر دے گی۔ میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو میری بات بہت زیادہ کڑوی لگے گی، لیکن بہت شائستگی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قومیت کچھ نہیں ہوتی، ہم سب پاکستانی ہیں، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو صوبے بنے ہوئے ہیں اور زبان کی بنیاد پر ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سب ختم کر کے ون یونٹ بنا دو، مہاجر عوام بھی اپنے لیے الگ کی بات نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ پنجابی کا صوبہ ضرور ہو سکتا ہے، سندھی کا صوبہ ضرور ہو سکتا ہے، سندھی اپنے وسائل میں سے کسی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، پختون اپنے وسائل میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں، عمران خان پورے پاکستان کے وسائل اپنی زبان کی بنیاد پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ ہم سے کہیں نہیں آپ زبان کی بنیاد پر بات نہیں کیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی بات ہے، یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے۔ اگر یہ قومیت کا فلسفہ اس ملک کو کمزور کرنے کا باعث بنتا تو مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا نام کیوں رکھا گیا اور صوبائی قومی اسمبلی میں اس کی قرارداد کیسے منظور ہو گئی؟ تمام ادارے کہاں تھے؟ تمام اس ملک کے وفادار کہنے والے لوگ کہاں تھے؟ اگر یہ ملک کے خلاف تھا تو جو سرحد صوبہ تھا اس سرحد صوبے کے اندر لوگوں کو اعتراض تھا کہ سارے صوبوں کے نام ان کی قومیتوں کے حوالے سے، ہمارے صوبے کا نام بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کرائی، نام تبدیل کر دیا، سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا۔ اگر اس کا نام پختونخوا ہو سکتا ہے، علاقائی سطح پر اس کا نام ہو سکتا ہے، زبان کی بنیاد پر اس کا نام ہو سکتا ہے اور اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو صرف مہاجر لفظ کے اوپر تمہیں چڑ کیوں ہے؟ اس مہاجر لفظ سے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ مہاجر قوم کا لفظ یا مہاجر صوبے کی بات یا جنوبی سندھ صوبے کی بات یا مہاجر شناخت کی بات یا مہاجر حقوق کی بات، اس لفظ پہ لکھا ہوا پرچم پہ لکھا ہوا لفظ مہاجر، یہ سب کچھ تمہیں برا لگتا ہے؟ اور جواز یہ ہوتا ہے یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف مہاجر لفظ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، پنجابی کا لفظ برداشت ہے، سندھی کا لفظ برداشت ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں جو لوگ تمہیں ہدایت کرتے رہے، اور یہ باتیں میں نے کھلے عام جلسوں میں کہی ہیں کہ بھائی تمہارے ہاں جو تمہیں یہ درس دیتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ مجھ سے پہلے تم پاکستان یعنی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی پاکستانی تھا ہی نہیں، اس لیے کہ جب میرے باپ داداؤں نے پاکستان بنایا اس کے بعد تم پاکستانی بنے، ہم تو پہلے سے پاکستانی تھے۔ مجھے پاکستان کا درس دینے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ہی صرف پاکستان کے اندر رہنا چاہیے اور کوئی قومیت کا تصور جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے، سندھ ریجمنٹ کیوں ہے، بلوچستان ریجمنٹ کیوں ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کیوں ہے؟ یہ ساری کی ساری جتنے ریجمنٹ بنی ہوئی ہیں یہ ریجمنٹ 1 2 3 4 ہو سکتی تھی۔ ان کے نام غوری میزائل کی طرح تم غوری رکھ سکتے تھے، باور رکھ سکتے تھے، ان کے نام مذہبی نام رکھ سکتے تھے، جو مجاہدین کے نام تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ان کے نام پر ان ریجمنٹ کے نام رکھ سکتے تھے۔ لیکن ان ریجمنٹ کے نام اگر پنجاب ریجمنٹ ہو سکتا ہے، ان کے نام اگر سندھ ریجمنٹ ہو سکتا ہے، ان کے نام اگر بلوچ ریجمنٹ ہو سکتا ہے، جب علاقائی شناخت وہاں نقصان دہ نہیں ہے تو میری قوم کا نام اس ملک کے لیے کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اگر تمام لوگ اپنی قومیتوں پر فخر کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام قومیتیں
اگر میں نے کسی جگہ کہا کہ قومیتوں سے میری لڑائی نہیں ہے، لیکن نوجوانوں نے بعض جگہ پر برائی کرنے کی وجہ سے کہا کہ تمام لوگ ہماری برائی کر سکتے ہیں لیکن کسی کا باپ ہماری برابری نہیں کر سکتا، ہم سب کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی قومیت سے کسی ملک کو، اگر کسی کی قومیت سے کسی کی زبان کی شناخت کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے تو مہاجر قومیت سے دستبردار کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ مہاجر نوجوان اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہیں گے، مہاجر عوام اس شناخت کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کریں گے اور اسی ملک میں رہ کر حاصل کریں گے، دنیا دیکھیں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ یہاں آئے، اور میں ان صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور مختصر نوٹس پہ یہاں آ گئے۔ آپ سب لوگ مہاجر حقوق کی جدوجہد کے لیے زون کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔